सूरत बकरा की एक आयत मुबारका आयत नंबर 124 जिसमें अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तलिफ़ मौक़ों पर आज़माया, उनको आज़माइश में डाला, इम्तिहान में डाला, और वो अपने इम्तिहानों में पूरे कामयाब हुए। तो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उन्हें ये तमगा दिया, ये इनाम दिया कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं आपको दुनिया की इमामत अता फरमाऊंगा। इंसान की आजमाइश और इम्तिहान उतना ही कड़ा होता है जितना उसको मिलने वाला ओहदा बड़ा हो। मिलने वाला ओहदा और मनसब जितना बड़ा होगा उतना ही उसका इम्तिहान भी कड़ा होगा, उसकी आजमाइश वो बड़ी होगी। रोजमर्रा की दवाइयों पर एक जुमला लिखा होता है, वो सिरप जो हम दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उस पे ये जुमला लिखा होता है, खूब अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें, खूब अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें। क्या मतलब है कि आप इसको इस्तेमाल करने से पहले खूब झंझोड़ें, इसके अंदर जो कीमती मादा है, जो दब चुका है, जो नीचे जा चुका है, ताकि वो बराबर हो जाए और ये दवाई आपके लिए कारामद हो जाए। बिल्कुल इसी जुमले को सामने रखकर, इसी फार्मूले को आप देखें, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपने बंदों में जिसको जितना बड़ा बनाया है, उम्मत का रहनुमा बनाया है, उसे लीडरशिप दी है, उसे ओहदा दिया है, उसे मनसब दिया है, तो ये कानून फितरत है, ये इंसानी तरक्की की एक तारीख है कि क़यादत जो है वो मजबूत होती है, उसके हौसले पस्त नहीं होते हैं। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने भी इस कायनात में सबसे उलुल आज़म लोग जो दुनिया में मबऊस फरमाए हैं वो हज़रात अंबियाए किराम हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। और हर पैगंबर को अल्लाह जल्ल जलालुहु ने नबूवत का ताज पहनाने से पहले कुछ न कुछ आजमाइश, कुछ न कुछ इम्तिहान उनका ज़रूर लिया। इन्हीं अंबियाए किराम में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शामिल हैं, और उन उलुल अज़म पैगंबरों में हैं कि बारी ताला ने ख़ास तौर पे जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में फरमाया, और जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है इसमें अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बाकायदा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहानों का जिक्र किया। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु
بکلمات، اور ہمارے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں نا کہ جب ہم نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، ان کو آزمایا بکلمات، چند کلمات کے ذریعے چند مرحلوں میں، آزمائشوں میں ہم نے ان کو ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن حضرت خلیل نے کسی امتحان میں بھی پیٹھ نہیں دکھائی اور کسی امتحان میں بھی حوصلہ پس نہیں ہونے دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اتمہن کا لفظی معنی ہے مکمل کر دیا، 100%، جو ان کو کہا گیا وہ 100% کرتے رہے، اور جب وہ اپنے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو ظاہر امتحان برائے امتحان تو نہیں ہوتا نا۔ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ امتحان جو لیا جاتا ہے تو اس امتحان کے پیچھے پھر کوئی انعام بھی تو ہوتا ہے۔ اگر محنتی ہے تو اس محنت کی بنیاد پر اسے وہ منصب ملے گا۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، قال انی جاعلک للناس امام، اے ابراہیم آپ نے ان امتحانوں میں کامیابی دکھائی ہے تو ہم آپ کو رہتی دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے امام بنا دیں۔ اب یہ امتحانات آپ دیکھیں، تھوڑا سا اس کا سرسری جائزہ لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ پورا خاندان، پوری فیملی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے والی تھی، بلکہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ بت پرست تو تھے ہی تھے، ساتھ ساتھ بت فروش بھی تھے، پوجا تو کرتے ہی کرتے تھے لیکن بیچتے بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے وہ اس طرح کا ماحول ہے، لیکن جب اللہ جل جلالہ کسی کی تربیت کرے تو پھر اللہ پاک ایسے ماحول میں رکھ کر بھی، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کے دل کی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ 7ویں پارے میں اللہ نے اس مضمون کو بہت احسن انداز میں بیان فرمایا۔ تو یہ ایک امتحان تھا۔ اب اس امتحان کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ مورتیاں اور یہ بے جان چیزیں یہ ہمارا رب کیسے ہو سکتی ہے۔ کبھی چاند کی طرف دیکھتے کہ یہ چمکتا ہوا چاند ہے، کبھی سورج کی طرف دیکھتے کہ یہ چمکتا ہوا سورج ہے، اپنی آب و تاب کے ساتھ پوری تپش کے ساتھ نکلتے ہیں، اور اپنے آپ سے پوچھتے کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب سورج غروب ہوتا تو غروب ہونا یہ نقصان کی علامت ہے، یہ ناقص ہونے کی علامت ہے، تو فرماتے کہ رب وہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا عیب اور نقص نہ ہو، ہر قسم کے عیبوں اور نقصانوں سے پاک ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا بڑا ہے چاند سے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، ستاروں کو دیکھا تو اپنے ہی من میں سوال کرتے کہ کیا یہ ستارے ہو سکتے ہیں؟ اس کائنات کے چلانے والے، پھر کہتے نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔
جب رات کا اندھیرا چھٹتا ہے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں، اور غائب ہونے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا، اور کبھی چاند کی طرف دیکھے، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ جب وہ بھی غائب ہو جاتا تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ غائب ہونے والی چیز اور غروب ہو جانے والی چیز اور زائل ہو جانے والی چیز وہ پروردگار نہیں ہو سکتی۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہمیشہ ہو، حی لا قیوم، حی القیوم ہو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، ہر قسم کے نقصانوں اور عیبوں سے پاک اللہ جل جلالہ کی ذات۔ تو عقیدہ توحید پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کاربند رہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو خود بھی اپنے آپ کو اعمال صالحہ پر کاربند رکھتا ہے اور دوسرے کو بھی۔ تو اس نظریے اور عقیدے کو پھیلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا اپنے گھر سے کی اور اپنے والد ابا جان کو دعوت دی۔ 16ویں پارے میں اللہ نے اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ ابا جی، ان پتھروں کی آپ کیوں عبادت اور پوجا کرتے ہیں کہ جن کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، پھر اس کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہو اور کہتے ہو یہ خدا ہے؟ ما لا يسمع، جو آپ کی بات سن نہیں سکتے، ولا یبصر، دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور اے ابا جی آپ اگر ان کو پکاریں اور ان سے کوئی مدد مانگیں تو وہ آپ کے کسی کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ جب یہ دعوت شروع ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں اپنے دین سے اور باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو؟ اب دیکھیں یہاں تو دلائل کی بات تھی نا، ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے بات کی کہ ابا جی جو چیز اپنے آپ سے مکھی نہ ہٹا سکے، جو سن نہ سکے، جو دیکھ نہ سکے، جو آپ کی بات سننے کی طاقت نہ ہو اور آپ کی کوئی ضرورت پوری نہ کر سکو، کیوں اس کے سامنے آپ جھکتے ہو؟ تو بات تو بالکل لوجیکلی تھی اور بالکل کامن سینس میں، یعنی ایسی کوئی بات تھی نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ باطل پرست جو ہوتا ہے، جب وہ دلائل کی دنیا میں ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ دھمکیوں پہ آتا ہے۔ تو کہا کہ آپ کو اس گھر سے نکلنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر بدر ہونا پڑا، اپنی فیملی اور خاندان کو چھوڑنا پڑا، بہرحال گھر سے نکل گئے۔ پھر ایک دفعہ میلے میں یہ سارے لوگ گئے ہوئے تھے بتوں کی پوجا کے لیے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ ان کو بھی کہا چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلے جاؤ، نیا خون ہے، نئے نئے جذبے ہیں، اس کا جوان ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ جائے تو اس کی عقل اور سمجھ کام کرنے لگے اور ہمارے ساتھ بتوں کے اس میلے میں شریک ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب پیشکش رکھی گئی، فرمایا قال انی سقیم، نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، بیمار ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بیماری سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے، بیماری سے مراد یہ تھا کہ روحانی طور پر میں اس قابل نہیں ہوں جس کا تم مجھے سمجھتے ہو، اس اعتبار سے اپنے آپ کو فرمایا سقیم۔ قیامت میں جب سارے لوگ پریشان اور نفسی کا عالم ہوگا، ہر پیغمبر کے پاس جائیں گے، اس کی منت کریں گے کہ اللہ جی حساب و کتاب شروع کر دیں، تو کچھ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے۔ ابراہیم فرمائیں گے نا نا، نفسی نفسی، ہر پیغمبر نفسی نفسی کی آواز لگائے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا اتنی سقیم، میں بیمار ہوں، تو کہیں اللہ اگر مجھ سے پوچھ لے کہ حقیقت میں تو آپ بیمار نہیں تھے تو میں کیا جواب دوں گا؟
تو اس سقیم سے مراد سقم وہ بیماری ہے جو روحانی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بارے میں تو یہ لوگ چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، بت خانہ بالکل خالی ہے، تو کلہاڑا لیا اور سارے بتوں کے سر کاٹ دیے. فجعلہم جذاذا الا کبیرا لعلہم الیہ یرجعون، سب کے ٹکڑے کر دیے. جعلہم جذاذا، سب کے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرا، مگر وہ جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اٹھا کے اس کے گلے میں ڈال دیا. اب جب یہ لوگ واپس آئے تو چمی گوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ کس ظالم نے، کس نے کیا ہوگا، فلانے نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا. تو سب کہنے لگے نہیں، سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ جو جوان ہے وہ نیا خون اور جذبہ ہے اور وہ باتیں بھی کرتا ہے اس طرح کی، یہ اسی نے کیا ہے، پکڑو اس کو. ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو ابراہیم نے فرمایا قال کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے ان کا سردار ہے سب کا، اس سے پوچھو، جس کے گلے میں کلہاڑا بھی ہے تو اس سے پوچھو، اور تمہارا رب بھی ہے، تمہارا خدا بھی ہے، تم اس کی پوجا کرتے ہو، پوچھو نا اس سے. تو ظاہر ہے کہ یہاں جواب تو نہیں تھا، شرمندہ تھے اور نادم تھے. لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ باطل اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے حق والوں کو پھر کیا کرتا ہے، یا دھمکی یا ان کو اڑا دو، مار دو، بات ختم کر، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. بھئی خود بدلنا نہیں ہے، لیکن جو حق اور سچ کی بات کر رہا ہے اس کو راستے سے ہٹا دے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو ختم کر دو. کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ اس کو آگ میں جلا دو. لکڑیاں کٹھی کی گئیں اور اس درجے میں ہر بندہ جو منت بھی مانتا تھا تو وہ کہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ اس کو جلانے کے لیے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اتنی لکڑیاں دوں گا. تو وہ لکڑیاں جو ہے وہ دیتے تھے اور اس طرح سے ایک آگ، اور وہ آگ جو آسمان کے ساتھ اس کے شعلے جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. لیکن آگ تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اور مخلوق تو اپنے خالق کے حکم کے بغیر چلتی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فوراً حکم دیا آگ کو، یا نار، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے آگے فوراً فرمایا وسلام. اگر اللہ صرف یہ فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو ہو سکتا ہے کہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے جیسے آپ کا فریزر کہ جس میں چیز جم جاتی ہے. یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فوراً فرمایا وسلام، اور سلامتی والی، ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی کہ سلامتی والی کہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی. تو یہ پہلا امتحان ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حق کی، توحید کی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت دی، تو پہلا امتحان حضرت ابراہیم کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے اور ابراہیم کو راستے سے ہٹانے کے لیے پہلا امتحان، جس کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں فرمایا، آج اس کا ہی ذکر ہو سکا ہے. تو آئندہ جمعے میں انشاءاللہ اگلے امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو کڑے اور سخت قسم کے اور کھٹن قسم کے مراحل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارنا اللہ جل جلالہ کی مشیت میں تھا، اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں ہم، اس کی وجہ کیا ہے؟ عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 مرتبہ تقریباً ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا. یہاں گھر سے نکالے گئے، فیملی سے جدا کیے گئے، پھر آگ میں ڈالے گئے، اور پھر اولاد نہیں تھی. 80 سال کے عمر میں اللہ نے اولاد دی، پھر اس اولاد کو بھی چھڑوایا گیا وادی غیر ذی زرع میں، کہا کہ اس کو چھوڑ دو، وہاں چھوڑا گیا. اور پھر جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی اور ہاتھ میں آ گئی، اللہ نے ملا دیا دونوں کو، اب کہا کہ ابراہیم اس کو ذبح کر. کتنے بڑے امتحان ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح. 80 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی، اور جب وہ بڑی ہوئی تو 10-12 سال تو گزر گئے اس میں، تو 100 کے قریب ہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ابراہیم اب اس بچے کو
جس کو اللہ سے مانگا ہے بڑی پیار اور محبت سے، اور اب بھی وہ بھی اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنے والد کا سہارا بن جائے، اب اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے خود ذبح کر۔ اتنے بڑے امتحانات ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ جل جلالہ جس کو جتنا نوازتا ہے بھائیوں دنیا میں، اللہ پاک اس کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ اشد البلاء الانبیاء، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت تکلیفیں اور آزمائشیں نبیوں پر آئی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر نبیوں کے جتنے قریب لوگ ہوئے ان پر اس حساب سے آزمائشیں اور امتحانات آتے رہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر چلتا رہے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔